مطلب ذات اور مفاد پرست، ہم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے. تیرے بیٹی کی شادی 1 لاکھ کا شادی کھانا، 1 لاکھ کا ڈیکوریشن، 2000 کا ایک ڈش، اور کیا کہتے 25,000 50,000 کی شیروانی، اوپر شیروانی اندر پریشانی کا جب کبھی کوئی نہیں آیا مسئلہ اور نبی کے عشق پہ ایک جھنڈا لگا دیا تو تجھے مسئلے یاد آئے. ارے سنو، میرا امام کہتے ہیں نبی کے عشق پر جلنے والے جلے، مرنے والے مرے، ہم ایسے عاشق ہیں خاک ہو جائے جل کر عدو، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر نبی کا سناتے جائیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علماء اہل سنت، مرکزی میلاد کمیٹی. حضرات، ذاتی مفاد مت منو. تیرے من میں آئے تو اچھا، شریعت کی من پہ آئے تو برا ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ تجھے جتنا پیار تیرے بیٹے سے ہوتا ہے اتنا پیار کسی سے نہیں ہوتا. اپنے نبی سے تو اتنا پیار نہیں کرتا ہے. تیری بیٹی کی شادی پہ 2 لاکھ کا ڈیکوریشن، وارے سیلفی لے کر اور البم بنانے کے لیے تیار. میلاد کا مہینہ آتا ہے تو اگر ہم جشن رسول مناتے ہیں تو تم اعتراض کرتے ہو، دلیل مانگتے ہو. ہم کہتے دلیل لینا چاہتے ہو، آؤ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وہ اما بنعمت ربک فحدث. آؤ دلیل. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو. تم نے صحابہ کا نام پڑھا ہے، صحابہ سے کوئی دلیل نہیں مانگا ہے. ایک کتاب میں تمہیں کیا ملے گا؟ اور بھی دیگر کتابیں ہیں، پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، جن کو میرے آقا نے سید المفسرین کہا ہے، جن کا مزار طائف کی سرزمین پر ہے. اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے میری 6-7 مرتبہ حاضری ہو چکی ہے الحمدللہ. طائف کی سرزمین پر ہے، جن کو میرے آقا نے سید المفسرین نے کہا تمام صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیروں کو لکھنے والے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ اما بنعمت ربک فحدث، جس کا معنی کیا ہے؟ اور اللہ کی نعمتوں کی بڑائی بیان کر، اللہ کی نعمتوں کو خوب خوب یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. جب خوب خوب اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ پہ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے حضرت عبداللہ ابن عباس، اے عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے ابن عباس، یہ تو بتاؤ میرے آقا کی بارگاہ پہ جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آئے ہیں، وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. پہلے یہ تو بتاؤ اللہ کی جو نعمت ہے وہ کون سی بڑی نعمت ہے جن کا ذکر ہم کریں، جن کا ذکر خیر کریں؟ اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں، ان کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. زمین کی نعمتیں ہو، آسمان کی نعمتیں ہو، دنیاوی نعمتیں ہو، دین کی نعمتیں ہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. صحابی نے پوچھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ حضرت ابن عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ایک طرف اور تنہا ایک نعمت ایک طرف رکھا جائے، اسی نعمتوں کو نعمت مصطفیٰ کہا جاتا ہے. وہ بتاؤ تیرے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا، ارے خوشیاں منا رہے کیوں؟ تیرا وارث پیدا ہوا ہے، تجھ کو بڑھاپے میں کام آنے والا. وہ بڑھاپے میں کام آتا ہے یا نہیں آتا وہ تو بعد کی بات، مگر خوشیاں مناتا ہے. تیرے یہاں بیٹا پیدا ہو تجھے خوشی ہے؟ ارے دیوانوں، نبی کے یہاں، نبی کے غلاموں کے یہاں، نبی کی امت کے یہاں، ہاں جو جہنم کے راستے کی طرف جو قوم جا رہی تھی ان کو ہاتھ پکڑ کر جنت کا راستہ بتانے والا جب نبی مل جائے ایمان والے کو تو اس کے لیے عید نہیں ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ عید میلاد یہ عید نہیں ہے، یہ عید الاعیاد ہے. عید ہے، بقرعید عید ہے، دونوں عیدوں کو لانے والی عید میلاد النبی ہے. میری ملت کے نوجوانوں، اپنی محبت کا، اپنے نبی
اپنی نبی کی محبت کا معیار قائم رکھنا یہ محبت کی چیز ہے، ہر قسمت میں نہیں آتی، ہر انسان کے دلوں پہ یہ تحفہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کا ایڈمیشن کالج میں ہوتا ہے، جس نے کبھی نرسری کا نہیں، انگوٹا چھاپ کو MBBS کی ڈگری نہیں ملتی ہے، اس کو کالج میں داخلہ نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہر انسان کی قسمت میں نبی کی محبت نہیں آتی ہے۔ جس کا دل عقیدت سے پہلے، جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی کی محبت اس کے سینے پہ ڈال دیتا ہے، اور جب اس کا سینہ عشق رسول سے مدینہ بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی نمازوں پہ فخر نہیں کرتا، اپنے روزے پہ فخر نہیں کرتا۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ پہ ایک اعرابی، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے آنے والے، قیامت کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو، یہ تو بتاؤ قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی تھے، کوئی وہابی نہیں، جو یہ کہتے تھے ہاں یا رسول اللہ دکھتے نہیں، میں آپ کے ساتھ چلے پہ گیا، میں آپ کے ساتھ جہاد پہ گیا، میں آپ کے ساتھ طائف میں جا کر پتھر کھایا۔ وہ صحابی ہے، کوئی وہابی نہیں ہے، جن کے نامہ اعمال کے دفتر پہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ ارے وہ نمازی نہیں بنے تو پھر نمازی کون بنیں گے؟ ہاں ہم کلمہ پڑھتے ہیں صرف سن کر، وہ کلمہ پڑھے تھے تو نبی کا جلوہ دیکھ کر، اللہ اللہ۔ وہ صحابی مگر کیا کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا قیامت کے سوال پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی کہتے آقا نہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہے، نہ میں نے زیادہ روزہ رکھا ہے، نہ میں نے زیادہ حج کیے ہیں، نہ میرے نامہ اعمال کے دفتر پہ کچھ نیکیاں نہیں ہے، مگر ہاں میرے آقا ایک سب سے بڑی نیکی جو میرے سینے پہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا؟ جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب تم میرے نبی کو کہنا چاہے ارے محبت کرنے میں کیا ہوگا، جاؤ کعبے کا طواف کرو، ارے محبت کرنے سے کیا ہوگا، جاؤ میری مسجد پہ چلے لگانا۔ آؤ روزے کے فضائل پڑھنے والوں، کلمے کے فضائل پڑھنے والوں، اور ذکر کے فضائل پڑھنے والوں، قرآن کی فضائل پڑھنے والوں، تسبیح کے فضائل پڑھنے والوں، کبھی عشق رسول کا فضائل بھی تو پڑھ لیا کرو، محبت رسول کا فضائل بھی پڑھ لیا کرو۔ پڑھو گے کیسے؟ تجھے کلمے کے فضائل کی حاجت ہے، وہ پڑھ رہا ہے، غلاموں کو عشق رسول کی حاجت ہے، ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق اتنا ہے ساقی تیرے میرے پینے پہ، فرق اتنا ہے ساقی تیرے میرے پینے میں۔ کیا کہا صحابی نے؟ آقا میرے نامہ اعمال کے دفتر پہ کوئی نیکی نہیں ہے، مگر آقا ہاں ایک نیکی ہے، وہ نیکی یہ ہے میرے آقا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو جس سے توجہ، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آقا فرماتے میرے صحابی تیری محبت اگر مجھ سے ہے تو اپنی قسمت پر فخر کر، میدان قیامت میں اللہ تجھے میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ لگائیے نعرہ۔ اب حضرات جب یہ بات رکھی جائے تو لوگ کیا بولیں گے؟ کیا ہمیں محبت کرنا نہیں کیا ہو؟ ہمیں بھی رسول اللہ سے محبت کرتے۔ کیسے بات؟ دیکھو کتنا لمبا جبہ ہے، تمہارے سے زیادہ۔ اچھا پائجامہ کہاں ہے؟ اندر ہے نا، وہ تو دکھنا نہیں نا باؤ، اتنا اندر ہے۔ اور کیا ہے محبت؟ داڑھی ہے نا، داڑھی اتنی بڑی داڑھی کہاں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ میرے آقا کی داڑھی ایک مٹھی، امام اعظم کا مسئلہ ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے، اور ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو کاٹنا بھی سنت ہے۔ اتنی بڑی داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، شریعت کا مسئلہ سنیے، ہے نا۔ اور تو جیب میں مسواک کی کاڑی، ہاں لمبی داڑھی، جیب میں مسواک کی کاڑی، بس بیڑا پار۔ محبت یہ دو جو جس سے محبت کرتا نا اس کی ہر ادا پسند آتی،
جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں صلوات۔ محبت ہے تو پھر میلاد سے چڑ کیوں؟ محبت ہے تو انگوٹھا چومنے سے چڑ کیوں؟ محبت ہے تو کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے چڑ کیوں؟ محبت ہے تو نبی پر سلام اور درود کے نام سے چڑ کیوں؟ محبت ہے تو علم غیب مصطفیٰ کو ماننے سے انکار کیوں؟ آقا کیا کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، عقیدہ بنتا ہے صحابہ کی زندگی سے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ نبی بھی ہمارے ناتج، نہیں۔ یہ کریم نگر کی تاریخ میں نے بہت پڑھی تھی، حاجی صاحب سے گفتگو ہوئی تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے یہ 25واں عرس جلسہ ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے، 25واں سالہ پروگرام ہے۔ سن رہا تھا تو میں ایک چیز آپ کو جو کہنا چاہوں گا، تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ وہ چیز یہ ہے جو جس سے محبت کرتا تھا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب تم صحابہ کی بات کرتے ہو تو یہ بتاؤ کیا صحابہ نے نبی کو کبھی اپنے جیسا کہا؟ علماء کرام آتے بول کر ارے انہوں بہار والے، انہوں بریلی والے، میں بازو والا با وجے واڑا میرا اور ورنگل سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ میرا پورا بایو ڈیٹا فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب سب پہ پڑا ہوا ہے، آرام سے بھی اب سرچ کرو سبھی مل جاتا۔ 18 سال سے ایک ہی مسجد میں خدمت انجام دے رہا ہوں، اور الحمدللہ ایک مرکز کا میں نے بنیاد رکھا ہے الحمدللہ۔ 12ویں شریف میں وہ چھت کی ڈھلائی بھی ہونے والی ہے الحمدللہ آپ لوگوں سے۔ ایک حاجی صاحب، ہمارے حاجی صاحب کی طرح 40 لاکھ کی زمین وہ میرے نام پہ مدرسے کے لوگ کر دیا تھا ماشاءاللہ، اس پہ ایک بڑا ادارہ بن رہا ہے۔ ہمیں آپ کو بول کو جانے والے نہیں با، دلیلہ ہمیں دیتے، دلیلہ مانگیا تو نا۔ اور ان لوگ علماء سے رابطہ نہیں کرتے۔ ہماری قوم کے جو بیچارے جاہل کے کچھ معلوم نہیں، کیا بھی معلوم نہیں، دنیا کے بارے میں معلوماتی حاصل کرنا الگ، دین کے بارے میں معلوماتی حاصل کرنا الگ، ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے جو حافظ صاحب کہہ رہے تھے نبی کے زمانے پہ صحابہ لائٹنگ لگائے کیا ہو، اب ہمارا والا ہاؤ نا جی بھائی لائٹنگ کس نہیں تو کہاں سے لگاتے لائٹنگ؟ رسول اللہ کے زمانے پہ بولنا تو اے سی روم میں جو سویا ہے، پنکھا ڈال کو جو سویا ہے، 4 پائی پہ جو سویا ہے، رسول اللہ کے زمانے پہ ایسے کہ مکان رہا جو تو سوتا ہے، جس میں تو گھوم رہا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں تھے وہ مکڑا جائے۔ کیا رسول ہماری طرح، تھوڑا دھیان سے سنیے گا میرے گفتگو، سمجھ میں آ رہی بات؟ ختم کر دیں۔ آپ کہیں گے میں نے کھانا بھی ابھی نہیں کھایا ہے، ہاں وقت وہ تاخیر ہو گیا آنے پہ، میں محبت کا جام پلا رہا ہوں آپ کو، ہے نا، بس میری قدر کیجیے۔ ہاں میں کچھ آپ کو پلاؤں، کچھ آپ بھی مجھے پلائیں، ہاں ہاں بس پیسے نہیں، بس آپ جیسا سنیں ویسا سنیں الحمدللہ، سنیے بس۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، باہ ڈال ڈالا، بھیجا پھوڑ کو ڈال کو سیدھا ہمارا والا، کیا بھئی کیا؟ اللہ کہتا ہے نبی سے، نبی کہتے میں تمہاری ناتج، تم ہمانت ہوئی نہیں، قرآن کہتا ہے نا با۔ یہ آیت تیرے سمجھ سے زیادہ تیرا بابا، تیرا دادا، لشکر دادا